على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ترجمہ معارف القرآن. اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور نہ چھپاؤ حق کو جبکہ تم جان بوجھ رہے ہو، اور ادا کرتے رہو نماز کو اور دیتے رہو زکوٰۃ کو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو خود اپنے کو، حالانکہ تم تلاوت کرو کتاب کی تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ تفسیر. اور ہوش سے کام لو اور کبھی نہ ملاؤ حق میرے رسول کو باطل دجال سے، اور حق پوشی بہت بڑا جرم ہے. تم لوگ نہ چھپاؤ حق نعت رسول کو جبکہ بے خبر نہیں ہو، بلکہ تم جان بوجھ رہے ہو اور ایسا جانے ہو کہ انہی رسول کے وسیلے سے اپنی فتح مندی کی دعائیں کرتے تھے اور فتح مند ہوتے تھے. اب ان کے قدم آ گئے تو تم نادانی کرنے لگے. اور اللہ کے فرائض اب سے پورا کرتے رہو، یوں کہ ادا کرتے رہو پابندی کے ساتھ نماز کو، اور سال بسال دیتے رہو زکوٰۃ کو. نماز تو پڑھو اور رکوع کرو، مگر تنہا مناسب نہیں بلکہ رکوع کرنے والوں کی جماعت کے ساتھ. تم لوگ بھی عجیب ہو. جب اے کعب ابن اشرف اور سارے یہودیوں تم سے پوچھا گیا رسول پاک کے بارے میں تو پہلا جواب تمہارا یہ تھا کہ لوگوں یہ رسول برحق ہے، ان کا اتباع کرو، اور جب تمہارے نیک ہو جائیں، جب تمہارے اتباع کی نوبت آئی تو مکر گئے. تو کیا حکم دیتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا کہ اتباع رسول کریں اور نیک ہو جائیں، اور اپنے حق میں بھول جاتے ہو خود اپنے کو اور اتباع کی بجائے انکار کرتے ہو، حالانکہ تم جاہل نہیں ہو بلکہ تم تلاوت کیا کرو اپنی کتاب توریت کی. اس نادانی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ معمولی انسان کی سمجھ بوجھ بھی کھو چکے ہو. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم. اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں یہودیوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ کس طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر بہتان باندھتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے. تو اللہ رب العزت آگے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور اے یہودیوں تم نہ چھپاؤ حق کو، یعنی حق بات یہ ہے کہ میرا رسول یہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو تم انہیں بلا وجہ دجال باطل سے تشبیہ نہ دو اور اس حق کے اوپر جھوٹ کی چادر نہ چڑھاؤ، بلکہ جو بات حق ہے اس حق کو ظاہر کرو اور اس حق کو مانو، اسے چھپاؤ مت. کیوں؟ کیونکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے، پھر بھی تم اسے چھپا رہے. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں انہیں تنبیہ فرمائی، اور یہ آیت کریمہ ہر اس شخص کے لیے تنبیہ ہے کہ جو کسی حق بات کو جانتا ہو لیکن اپنے مطلب کے لیے، اپنے مقصد کے لیے اس حق بات کو چھپانے کی کوشش کرتا ہو. تو یہ ہدایت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ جب تمہیں حق معلوم ہو اور لوگوں میں وہ بات پھیلی نہ ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں تک حق پہنچاؤ، اور اس جھوٹ جس کا سہارا لے کر لوگ حق کو چھپا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اس بات کی تردید کرو، اس کا رد کرو، اس کو روکو. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا.
آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان یہودیوں سے کہ یہ حق تو تمہیں ظاہر کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے، اور جب تم اس حق کو تسلیم کر لو تب تمہارا کام یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نمازیں ہر نبی کی شریعت میں تھی لیکن ان کا انداز الگ الگ تھا، کوئی صرف قیام کرتا تھا، کوئی صرف سجدہ کرتا تھا، تو الگ الگ نبی کی شریعت میں الگ الگ زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے الگ الگ انداز عبادت انہیں دیا تھا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو نماز عطا کی گئی یہ تمام انبیاء کے معمولات کا مجموعہ ہے، اس کی خاصیت ہے نماز کی، یہ تمام انبیاء کے طریقہ عبادت کا مجموعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے بالخصوص شریعت موسوی میں جو نماز تھی، جو عبادت خدا کا طریقہ تھا، اس میں رکوع نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی تخصیص فرمائی اور کہا کہ تم جو اس نماز کا انکار کر رہے ہو اور چھپا رہے ہو تو تمہیں یہی نماز پڑھنی ہے اور ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے میں نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نماز کی طرف بالخصوص توجہ دلاتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان سے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا انکار ہرگز مت کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے کہا، جیسے کعب ابن اشرف جو ان کا سردار تھا، ان منافقین کا، یہودیوں کا انکار جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اس زمانے میں بالخصوص کر رہے تھے، کھل کر رہے تھے، ان کا یہ سردار تھا کعب ابن اشرف، تو اس کا نام حضور محدث اعظم ہند نے اس میں لکھا ہے تفسیر میں۔ اور آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اس بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ کعب ابن اشرف اور دوسرے یہودیوں سے جب پوچھا گیا کیا یہی وہ رسول ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے، کیا یہی وہ رسول ہیں جن کے وسیلے سے تم دعائیں مانگتے تھے اور اللہ رب العزت تمہیں کامیابیاں عطا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا ہاں یہی وہ رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جب تم سے لوگوں نے پوچھا تو تب تو تم نے انہیں حق بات ظاہر کر کے بتائی اور انہیں حکم دیا کہ ہاں یہی وہ رسول ہیں اور ان کی اتباع کرنا ضروری ہے، تبھی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اس کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ رب العزت اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما رہا ہے اور فرماتا ہے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، جب تمہاری اتباع کی باری آتی ہے تو تم انکار کر جاتے ہو۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے یہ کیا طریقہ ہے، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ توریت میں تو ایسا نہیں کہا گیا تھا کہ تم صرف لوگوں کو بتاؤ، خود ان پر ایمان نہ لاؤ، بلکہ توریت میں تو یہ کہا گیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب تشریف لائیں، جب میرا آخری نبی آئے تو تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی کتاب پر ایمان لاؤ، ان کے طریقہ عبادت پر ایمان لاؤ، یہ کہا گیا تھا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، حالانکہ تم جاہل نہیں ہو، تم پڑھے لکھے ہو، تم نے تورات پڑھ رکھی ہے، اس کے باوجود تمہارا یہ حال ہے، یہ اللہ رب العزت ان سے فرما رہا ہے۔ لیکن چونکہ کتاب ہدایت ہے، قرآن ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے، تو یہ اس آیت کریمہ میں ہمارے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، یعنی جب بات ہماری آتی ہے تبصرہ کرنے کی، کسی کے بارے میں، کسی شرابی کے بارے میں، کسی گناہگار کے بارے میں، کسی داڑھی منڈانے والے کے بارے میں، کسی بے نمازی کے بارے میں، کسی حج میں جانے والے کی غلطیوں پر تبصرہ کرنے کی بات آتی ہے، کسی سود کھانے والے کے اوپر تبصرہ کرنے کی بات آتی ہے، کسی بھی طرح کے گناہگار پر تبصرہ کرنے کی بات آتی ہے، تب تو ہم خوب تبصرہ کرتے ہیں، خوب تبصرہ کرتے ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں، خوب برا بھلا کہتے ہیں، اس گناہ کی خوب مذمت بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنے والے کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن بات جب ہمارے اوپر آتی ہے تو اب ہمارا نماز چھوڑنا اس میں عذر بھی شامل ہو جاتا ہے، ہمارا داڑھی نہ رکھنا اس میں عذر شامل ہو جاتا ہے، ہمارا روزہ نہ رکھنا اس میں عذر آ جاتا ہے، بہانہ آ جاتا ہے۔ تو یہ باتیں غلط ہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جیسا تم لوگوں کو حق بات بتاتے ہو ویسا ہی تم پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ مولانا صاحب نے کسی کو تو بڑی نصیحتیں کر دی، تقریریں کر دی بڑی بڑی، اور خود کا حال یہ ہے کہ
کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ روزوں کا ٹھکانہ ہے، نہ شریعت کی دوسری باتوں کی پابندی ہے. ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تم جس طرح لوگوں کو حکم دیتے ہو اس طرح یہ چیزیں تم پر بھی لازم آتی ہیں. جب تک جس طرح لوگوں کے لیے بغیر عذر شرعی کے ان چیزوں کو ترک کرنا یا ان چیزوں میں کوتاہی برتنا جائز نہیں ہے، اسی طرح تم پر بھی بغیر عذر شرعی کے کوتاہی اور کسی طرح کا ترک تمہارے لیے بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ نصیحت اس آیت کریمہ میں فرمائی کہ جیسا تم لوگوں سے کہتے ہو، انہیں حکم دیتے ہو، ویسا ہی تمہارے لیے بھی شریعت ہے. شریعت کسی کے لیے الگ نہیں ہے، بلکہ جیسا جو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا ہے، کہتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے شریعت ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، جس علاقے کا رہنے والا ہو، ہر اعتبار سے شریعت سب کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ علی حضرت النبی.